جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیٹا بیس کے حوالے سے مائکروسافٹ ایکسیس کے آبجیکٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے. اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ مائکروسافٹ ایکسیس میں ڈیٹا بیس نہیں کیسے کریٹ کرتے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس آرگنائزیشن پہ کہ ہم کون سی ڈیٹا بیس بنانا جا رہے ہیں. مثلا کالج کی بھی ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کالج کی اگر ڈیٹا بیس بنائیں گے تو اس میں تمام فائلز جو ہیں وہ کالج سے ریلیٹڈ ہوں گی. اگر ہم ہاسپٹل کی ڈیٹا بیس بنائیں گے تو اس میں ساری فائلز، سارے جو فارمز ہیں اور جو ٹیبلز ہیں وہ سارے ہاسپٹل سے ہی ریلیٹڈ ہوں گے. یعنی سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ ڈیٹا بیس سے اسی ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ہو گئے جو ڈیٹا بیس ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ ہم سمپل کالج کے نام سے ڈیٹا بیس کریٹ کر رہے ہیں. ابھی اس میں ہم نے کوئی ڈیٹا انٹر نہیں کرنا، کوئی ٹیبلز نہیں بنانے. صرف اس ٹاپک کے اندر صرف یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے نئی ڈیٹا بیس کیسے کریٹ کرنی. ویسے تو آپ کے سلیبس میں جو ہے وہ مائکروسافٹ ایکسیس 2000 ورژن ہے، لیکن یہ بہت پرانا ورژن ہے اور اس کو تو ویسے ہی اب مارکیٹ سے جو ہے نا وہ اب اس کو ایز اے پروفیشنلی اس کو استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ مارکیٹ میں اتنا اویلیبل ہے. تو میرے جو ہے نا میں آپ کو لیٹسٹ ورژن اس کا مائکروسافٹ ایکسیس کا جس طرح 2000 آپ دیکھ رہے ہیں 16 جو ہے یہ میرے کمپیوٹر میں انسٹال ہے. یہ اس کا تقریباً لیٹسٹ ورژن ہے. تو لیٹسٹ ورژن کیونکہ موسٹلی جو اب سسٹمز ہیں جہاں پہ بھی لیبز ہیں تو اس میں لیٹسٹ ایکسیس کا ورژن جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. لہٰذا آپ اولڈ ورژن کو آپ اس کو یوز نہ کریں. آپ نئی ایکسیس کے نیو ورژن کے مطابق جو ہیں وہ دیکھیں گے کیسے ڈیٹا بیس کریٹ کرنی. فیچرز ڈفرینٹ ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر نیو ایکسیس کے مطابق نیو ورژن کے مطابق بھی اگر آپ ڈیٹا بیس کا طریقہ کیسے ہے اس کو بنانا ہے، کیسے کریٹ کرنا ہے، اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیں گے تو وہ آپ کا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک کوشچن پریکٹیکلی ہے ناٹ تھیوریٹیکلی. تو نئی ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کا ہم دیکھتے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسیس 2016 ورژن میں اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ بک کو آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا آپ، کیونکہ اس میں 2000 کا فیچر ہے، 2000 کے انوائرمنٹ کے مطابق ڈیٹا بیس کریٹ کی گئی ہے. ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے اس کو ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں وہ 2016 کے مطابق ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2016 جو ہے نا ایکسیس یہ شارٹ کٹ انسٹال کرنے کے بعد سمپل جس طرح عام طریقوں سے اس کو انسٹال کیا جاتا ہے، جس طرح مختلف آپ گیمز انسٹال کرتے ہیں یا دوسرے سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو یہ بھی اسی طریقے سے اس کو انسٹال کیا جاتا ہے. تو اس کا شارٹ کٹ بنا کے ڈیسک ٹاپ پہ آپ رکھ لیں. اس کو جب میں یہ دیکھیں جب میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ ایکسیس جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے. اب اس میں یہاں پہ آپشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلینک ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس، یعنی اگر آپ نے نئی ڈیٹا بیس بنانے چاہ رہے ہیں جو پہلے سے نہیں بنی ہوئی، جس طرح سے ہم کالج کی ڈیٹا بیس بنانے جا رہے ہیں تو اس پہ ہم کلک کریں گے. جیسے ہی ہم اس پہ کلک کرتے ہیں وہ آپ سے یہ دیکھیں فائل نیم، یعنی وہ ڈیٹا بیس کا نام پوچھ رہا ہے. بائی ڈیفالٹ جو آٹومیٹیکلی جو سافٹ ویئر کے اندر جو ڈیٹا بیس کا نام ہے وہ کیا ہے ڈیٹا بیس 1. اسی طرح دوسری ڈیٹا بیس ہے ڈیٹا بیس 2 3، لیکن ہم اس کا نام چینج بھی کر سکتے ہیں. چونکہ ہم نے کالج کے نام سے ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے تو ہم اس کو کیا نام دیں گے، کالج. ٹھیک ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ یہ فولڈر کا نام دیا ہے کہ مثلا آپ نے کہاں پہ اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں اس ڈیٹا بیس کو. تو آپ اس پہ کلک کریں تو یہ آپ سے وہ مائی ڈاکومنٹس کے اندر جو ہے نا وہ یہ اس کو بائی ڈیفالٹ سیو کرے گا. ٹھیک ہے. اسی کے اندر مائی ڈاکومنٹس کے اندر ہی اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو وہیں پہ ہی اس کو سیو رہنے دیں. یہاں پہ یہ دیکھیں کالج ہے، اوکے کر دیں. اب یہاں پہ جو ہے نا وہ اس پہ نیچے آپشن ہے کریٹ کا. تو یہاں پہ جب ہم اس پہ کلک کریں گے نا تو یہ آپ کی یہ دیکھیں اوپر اس نے ٹاپ پہ ٹائٹل بار ہے اوپر آ رہا ہے، اس میں اس نے کالج کے نام سے یہ بتا دیا ہے کہ آپ نے ڈیٹا بیس کریٹ کر لی ہے.
ابھی ہم نے جسٹ ڈیٹا بیس کا نام اس کو بتایا ہے، ڈیٹا بیس کریٹ کی ہے، ابھی اس کے اندر کوئی ٹیبلز نہیں بنائے، اس کے اندر فردر کوئی ریکارڈ یا ڈیٹا انٹر نہیں کیا، تو وہ تو بعد کی بات ہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے ایکسیس میں پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے، کہ آپ نے کالج کے نام سے ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے یا ہاسپٹل کے نام سے ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کالج کے اندر کالج کا سارا ڈیٹا ہوگا، جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہوگا. تو یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ نیو ورژن میں ڈیٹا بیس کیسے کریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اس ٹاپک کے اندر صرف ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کا طریقہ ہی بتایا گیا ہے، اور یہ پریکٹیکل کوشچن ہے کہ ابھی اس کے اندر ہم نے کوئی ٹیبلز والا اگلا چیپٹر ہے کہ ٹیبلز کیسے اس میں کریٹ کرتے ہیں. تو آپ نے آج کا کام کرنا ہے کہ ایک تو آپ نے ایکسیس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ آپ اپنے سسٹم پہ انسٹال کر لیں، اور یہ علیحدہ سے ایکسیس آپ کو اویلیبل نہیں ہوگی، بلکہ ایم ایس آفس 2016 یا 17 جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ آپ آفس کی سی ڈی جو ہے وہ آپ پرچیز کریں گے اور اس کو اپنے سسٹم پہ انسٹال کریں گے عام سافٹ ویئر کی طرح، تو وہ ایکسیس بھی آٹومیٹیکلی اس کے اندر انسٹال ہو جائے گی. کیونکہ جو آفس ہے وہ ایک سافٹ ویئر نہیں، بیسیکلی ایک سافٹ ویئر کا نام نہیں ہے، بلکہ کئی سافٹ ویئر کا کمبینیشن ہے. اس میں ورڈ بھی ہے، اس میں ایکسل بھی ہے، اس میں پاور پوائنٹ بھی ہے، اس میں ایکسیس بھی ہے، اس میں فرنٹ پیج بھی ہے. دیر آر لاٹ آف سافٹ ویئرس، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم اس کو ایم ایس آفس کو ہم سافٹ ویئر سوٹ کہتے ہیں، SUITE سوٹ، یا انٹیگریٹڈ سافٹ ویئرس، کیونکہ یہ ایسے ایم ایس آفس ایک سافٹ ویئر کا نام نہیں ہے بلکہ کئی سافٹ ویئر کا مجموعہ ہے. اس لیے ایکسیس اس کے اندر موجود ہے اور یہ مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ایکسیس جو ہے میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ DBMS سافٹ ویئر ہے جس کے اندر ہم اپنی ڈیٹا بیس کو کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو آپ نے اگر سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے تو آفس 2016 یا 15 یا جو بھی لیٹسٹ ورژن ہے وہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اور اس کو انسٹال کر لیں. جیسا کہ 2016 میں نے آپ کو بتایا، اس کے فیچر بتائیں. تو اس کے اندر ڈیٹا بیس میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کیسے کریٹ کرتے ہیں. ابھی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سمپل ٹیبل 1 ہے، یعنی کوئی اس میں فیلڈ نہیں ہے، کوئی اس میں ریکارڈ نہیں ہے. وہ ہم اگلے جو ہے نا وہ اس میں اگلے نیکسٹ جو ہے وہ اس میں ہم دیکھیں گے لیکچر کے اندر. ایک تو یہ آپ نے کام کرنا ہے کہ اس کو یہ جو ہے ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کا طریقہ بتانا ہے. دوسرا یہ ذرا آپ اس کو نوٹ کر لیں، جو بکس اوپن کر کے ذرا اس میں جو آپ نے شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ اس میں آپ نے جو ضروری ہیں اس چیپٹر سے ریلیٹڈ، اس میں جو ہے وہ ایک تو ایم ایس ایکسیس کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹا بیس ونڈو کے مختلف آبجیکٹس کے نام لکھیں. SQL کا ایبریویشن، کیوری سے کیا مراد ہے، فارم سے کیا مراد ہے، رپورٹ سے کیا مراد ہے. رپورٹ کا مقصد کیا ہے، میکروز کیا ہیں، ماڈیولز سے کیا مراد ہے. یہ کس میں آپشن ہے لاسٹ والا، انکرپشن سے کیا مراد ہے. انکرپشن جو بیسیکلی جو ہے وہ ایک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ مثلا ہم اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی فائل کا فارمیٹ جو ہے وہ ہم چینج ہو جاتا ہے یا چینج کر دیتے ہیں، وہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اس کو ریڈ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ڈی کرپٹ نہیں ہوگا. یعنی انکرپٹ کا مطلب ہے کہ فائل کو
فائل کی جو انسٹرکشنز ہیں، فائل کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کو ایک خاص فارمیٹ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو ریڈ نہ کر سکے، اور اس وقت تک ریڈ نہ کر سکے جب تک وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی اصلی اور اوریجنل حالت میں نہیں آئے گی. تو اس نے اپنی اصلی اوریجنل فارم میں لے کے آنے کے لیے اس کو ہم ڈیکرپٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک شارٹ کوشچن آپ دیکھ لیں. باقی ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ نے اس چیپٹر کے سارے کرنے ہیں. تو یہ آپ کے اب تک جو ہے وہ دو چیپٹرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تیسرا جو چیپٹر ہے وہ آپ کا ٹیبلز پہ ہے، تو اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ اس کو آپ نے اچھی طرح اس کو ریوائز کر لیں. تو پھر اس کو اور دوسرا آپ نے جس طرح میں نے کالج کے نام سے ڈیٹا بیس کریٹ کی ہے، اس طرح سے آپ ہاسپٹل کے نام سے ڈیٹا بیس جو ہے وہ آپ کریٹ کر کے دیکھیں کہ وہ آپ کے جو مائی ڈاکومنٹس کے اندر جو ہے وہ سیو ہوتی ہے. تو پھر اس کو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے.